بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ صرف 3 دن قرآن پاک کی یہ سورہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام کسی بھی وقت 300 مرتبہ پڑھ لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ خاص طور پہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، برکتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا، اور اس مہینے میں آپ نے ان 10 دنوں میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اگر پورا مہینہ ذی الحج کا کر لیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت ہی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی جتنی بھی عبادت کرے گا اس کو کئی گنا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو بھی جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگے گا اس کی حاجت قبول کی جائے گی۔ اب وہ حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی حاجت ہو جائز ہونی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ آج کے مہینہ میں ضرور کر لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کے لیے ترسے گی، اور پھر اتنی دولت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اور اتنے خوبصورت اور بابرکت مہینے کے وسیلے سے کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے تو دولت کا شمار نہیں کر پاؤ گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے صرف اس اسم مبارکہ کو 300 مرتبہ اور سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 3 دنوں میں ہی اتنے مالدار بن جاؤ گے کہ آپ کی سوچ اور آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی بہن کسی بھی وقت صرف اور صرف 300 مرتبہ اللہ پاک کا ایک نام اور اس سورت کو پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً بارگاہ الہی میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ ذی الحج کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے ہی یہ ایک بہت ہی خاص مجرب عمل ہے، جسے سچے دل سے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دل سے مانگی گئی ہر حاجت، ہر خواہش ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفہ سے من کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ قمری سال کا 12واں یعنی آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تھیں، ان نعمتوں میں سے پورا 1 سال مزید کم ہو گیا، اور یہ عظیم نعمت جو خاص مقصد کے لیے ہمیں عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا اور کیسے ہوا، اس مناسبت سے ہمیں خود کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا بھی مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو خاص اہمیت دی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے ہی 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو جو فضیلت اور اہمیت بخشی ہے وہ کسی دوسرے عشرے کو نہیں بخشی، بالکل اسی طرح ذی الحج کے مہینے کے 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کو بھی خاص اہمیت اور فضیلت اور برکتوں سے نوازا گیا ہے، اور اس عشرے میں اعمال پر خاص اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اس عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، روزے رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جس میں سے چند حدیث ذکر کر رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح اور تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر و تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کرم اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ذی الحج کے مہینے کی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والے ایام دوبارہ آ چکے ہیں۔
ہم ان عام دنوں کی طرح گزارنے کی بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں اور اپنی حاجتیں اور ضرورتیں بھی پوری کرا لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ مبارک دن ہمیں دوبارہ نصیب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان ایام کی فضیلت کی بدولت ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے اور اپنی ہر نیک حاجت اور نیک خواہش کو پورا کرنے کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب آپ کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، خاص ہے، جو کہتے ہیں ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ لاکھ کوششوں جستجو کے باوجود بھی رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں وافر رزق نہیں لکھا اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو وہ بھائی بہن ایک بار صرف یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں کاروبار میں بے سکونی اور بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب ان بہن بھائیوں کو بھی بہت زیادہ نوازے گا۔ ایک تسبیح ہر مشکل، ہر دکھ، تکلیف اور پریشانی کے خاتمے کا حل ہے۔ ویسے بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی اس انسان کا بھرم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جائز حاجتیں اور جائز خواہشیں بھی دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری کی ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ گھر میں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے۔ آپ صرف ان مبارک دنوں میں یہ وظیفہ کر لیں، پھر اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس عمل کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی آپ کے ادھورے کام پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان 10 دنوں کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے تو کسی بھی سچے اور پکے مسلمان کے دل میں عبادت کا جذبہ اور بندگی کے شوق کا ابھرنا ایک فطری عمل ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ اسے وہ خاص اعمال بتائے جائیں کہ جن کے ذریعے وہ ان دنوں کی خاص برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکے۔ ان 10 دنوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ وہ ان ایام میں بازار کی طرف نکل جاتے اور آواز بلند تکبیرات کہتے اور دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح شام مختلف ذکر و اذکار اور دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح قربانی کے آخری دن یعنی 12ویں ذی الحج کے دن عصر کی نماز کے فرائض کی ادائیگی کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ خوب عبادت کریں۔ ناظرین اکرام، آج آپ کو وہ خاص اعمال بتانے جا رہی ہوں کہ جن خاص اعمال سے اللہ تعالیٰ سے خوب رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اپنی اولاد کی زندگی، صحت اور تندرستی، مال، عزت، عافیت میں برکت کے لیے دعا کریں۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کریں۔ اولاد کی فرما بردار بن جانے کی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں زیادہ قبول کرے گا، اور تمام ماں باپ سے یہ دعا اپنے اولاد کے حق میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ان کی یہ دعا ان کی اولاد کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اور مزید یہ کہ حج کے دن عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کے درمیان کا وقت دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے حج کے دن یعنی 9 ذی الحج کو عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس کے بعد 447 بار یہ الفاظ پڑھیں، اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ جب آپ 447 بار پڑھ لیں تو پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد 300 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ
کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بہت ہی پیارے اور مجرب وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کو لازمی کیجیے گا۔ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی راتیں اور دن ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ بہت بابرکت ہے۔ خود بھی آپ نے ان اعمال کو کرنا ہے اور سچے دل سے توبہ کریں اور دعائیں مانگیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔